بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کے درمیان جو سر جنگ ہے اس میں شدت آ گئی ہے، خاص طور پر الیکشن ہارنے کے بعد دونوں ایک دوسرے پر ملبہ ڈال رہے ہیں۔ حمزہ شہباز سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کی کیمپین بڑی کمزور تھی اور اس میں بہت سارے فلاز تھے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ مریم سمجھتی ہیں کہ حمزہ کا جو ہے وہ اسٹریٹجی ویک تھی، بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنا کوئی کردار بھی ادا نہیں کیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اپنے پاپا کو بہت ساری شکایتیں لگائی ہیں اور ان کے پاپا نواز شریف صاحب نے حمزہ کو لندن طلب کر لیا ہے، جو کہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ گزشتہ روز وہ لندن پہنچ گئے تھے۔ اب نواز شریف صاحب 4 سوالوں کا جواب چاہتے ہیں حمزہ شہباز سے، اور ان 4 چیزوں پر وضاحت حمزہ شہباز کو کرنی ہوگی۔ حمزہ نے ویسے تو یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے وضاحت کی، جواب دیا، لیکن اس پر نہ نواز شریف کی تسلی ہوئی ہے نہ مریم کا غصہ ٹھنڈا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے حمزہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا، اور ذاتی حیثیت میں وہ وضاحت چاہتے ہیں کہ آئیں اور حمزہ آ کر 4 چیزوں کی وضاحت پیش کریں۔ وہ چیزیں کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بے چینی جو ہے وہ کس حد تک پائی جاتی ہے اس وقت نواز شریف، مریم اور حمزہ اور شہباز شریف کے درمیان میں، وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جس سوال کا جواب نواز شریف صاحب حمزہ سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کا منصب برقرار رکھنے میں وہ ناکام کیوں رہے، کیوں آخر ایسا نہیں ہوا کہ جس میں کہ وہ وزیر اعلیٰ تھے اور منصب پر تھے، ادارے ان کے ماتحت تھے، پولیس ان کے ماتحت تھی، چیف سیکرٹری ان کے ماتحت تھے، سارے کمشنرز، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے ماتحت تھے۔ اس کے باوجود یہ الیکشن جیتنے میں ناکام رہے۔ آخر اتنی زیادہ جو کمزوری ہے وہ کیسے سرزد ہوئی اور اتنی زیادہ ناکامی کا سامنا ان کو کیوں کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کا جواب دیں اور اس پر وضاحت پیش کریں کہ بھائی تمہیں وزیر اعلیٰ بنایا، تمہیں منصب دیا، پوری طاقت دی، یعنی نواز شریف کہیں گے کہ یار یہ کہانیاں مجھے نہ سناؤ، میں خود بھی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہوں، تمہارے ابا بھی 2-3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو یہ تم جو ہے یہ مجھے نہ سناؤ، مجھے پتہ ہے یہ کیسے کام چلتے ہیں، تو یہ تم کیسے الیکشن ہار گئے؟ اور اسی کے ساتھ ایک ایسوسیٹڈ سوال یہ ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہو کہ جی 17 کے بعد الیکشن کرا لیں؟ کیا تم نے کسی سے پوچھا تھا؟ کیا پارٹی میں کوئی مشاورت کی تھی؟ کیا تمہیں کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ تم نے ایسا ہی کرنا ہے جا کر کہ جی 17 تاریخ کے بعد الیکشن کرا لیں؟ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، سپریم کورٹ چاہتی تھی رن آف الیکشن ہو 2 دن کے اندر، پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ نہیں 10 دن کا ٹائم ملے، اور اس بحث میں تیسری آپشن حمزہ لے کر آ گئے اور سپریم کورٹ سے کہا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، 17 کے بعد کرا لیں۔ تو کیا حمزہ شہباز نے پارٹی سے مشاورت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی کمیٹی میں ڈسکس ہوا تھا؟ حمزہ نے خود سے یہ کیسے کہہ دیا؟ اس بات پر اب ان کو وضاحت پیش کرنا پڑ رہی ہے کہ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ جی 17 کے بعد ہو جائے۔ یقیناً وہ کانفیڈنٹ ہوں گے وہ الیکشن جیت جائیں گے، اگر وہ کانفیڈنٹ تھے تو وہ پھر کیوں جیت نہیں پائے؟ تو اس سوال کا جواب ان کو دینا ہوگا۔ دوسرا، اس سوال کا جواب بھی کہ اہم ترین ضمنی انتخابات میں ان کو ذلت آمیز جو شکست ہے وہ کیسے ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وزارت اعلیٰ کے دوران مریم نواز کے ساتھ ناقص ہم آہنگی پر بھی نواز شریف صاحب برہم ہیں، اور وہ ان سے سوال کریں گے کہ وزارت اعلیٰ کے دوران مریم نواز کے ساتھ تمہاری ہم آہنگی کیوں اچھی نہیں رہی؟ یعنی تم وزیر اعلیٰ بن گئے اور اس کے بعد تم نے مریم کو لفٹ کرانا چھوڑ دی، مریم کی ان پٹ لینا چھوڑ دی۔ مریم اگر کوئی چیز چاہتی تھی، ظاہر ایک تناؤ تو موجود ہے نا دونوں کے درمیان، مریم نواز اور حمزہ کے درمیان، اور اس تناؤ یہ تناؤ ہمیں اکثر نظر آتا ہے۔ یعنی جب ہوٹل سے نکل کے جو ہے وہ حمزہ شہباز جا رہے تھے پہلی دفعہ جو وزیر اعلیٰ بنے، تو اس میں مریم نواز بھی بس میں سوار ہو گئیں، تو صاف نظر آتا تھا کہ مریم نواز جو ہے وہ آگے بڑھ کر ہیرو بن رہی ہیں، اور حمزہ شہباز جو ہے وہ ان کے چہرے پر جو ہے وہ ناگواری کے تاثرات تھے، یہ تصویریں ویژولز اس میں نظر آتا تھا۔ پھر اسٹیج پر جا کر مریم صاحبہ نے ان کو گلے لگایا، ان کو مبارکباد دی، جب پہلی دفعہ انہوں نے حلف لیا تھا، تو اس پر جو ہے وہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ مریم نواز جو ہیں وہ زیادہ لائم لائٹ میں آنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ حمزہ شہباز جو ہیں مریم کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد جو ظاہر ایک تناؤ دونوں کے درمیان پہلے سے موجود ہے، جس کو ختم کرنے کا تاثر بار بار دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے درمیان تو کوئی تناؤ نہیں ہے، تو یہ تناؤ بڑھ گیا جب وزیر اعلیٰ بنے حمزہ، تو حمزہ نے سوچا تو اب تو میں بااختیار ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اب میں کسی کی بات کیوں مانوں گا؟ تو مریم نواز کے اور حمزہ کے درمیان جو ہم آہنگی کا فقدان رہا
اور حمزہ نے جو مریم نواز کی باتیں ماننے سے انکار کیا اس پر ان سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا، اور جو ہے وہ آخر تم وزیر اعلیٰ بننے کے بعد یہ اس کو مینیج کیوں نہیں کر سکے، اور اس میں خاص طور پر جس بات پر مریم نواز ناراض ہیں اور یہ وضاحت طلب کی گئی ہے حمزہ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں مریم نواز ناراض ہیں اور حمزہ سے وضاحت طلب کی گئی ہے کہ 61 رکنی تم نے کابینہ بنائی، لیکن اس میں جو مریم نواز نے نام دیے تھے ان ناموں کو مکمل طور پر وہ فہرست جو ہے وہ شامل کیوں نہیں کی گئی، اور اس میں خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہنا پرویز بٹ جو ہیں ان کا نام سر فہرست ہے، مریم نواز کے وہ بہت قریب ہیں، مریم نے ان کو وزارت کے لیے نام بھیجا لیکن حمزہ نے ان کو شامل نہیں کیا۔ یقیناً حمزہ کہیں گے کہ جی میں نے باقی شامل کیے تھے، ثانیہ کو شامل کر لیا تھا، اب میں سب کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا تھا، وہ کچھ بھی کہیں گے، لیکن بہرحال یہ جو چارج شیٹ حمزہ کے اوپر لگائی گئی ہے لندن میں، جو نواز شریف صاحب ان سے سوال کرنے والے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو مریم نواز نے کیبنٹ کی لسٹ میں اپنے نام شامل کرانے کے لیے فہرست دی تھی ان سب کو اکوموڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا، تو آئیے ذرا جواب دے۔ اور مریم نواز نے اس پر جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے بڑا غصے کا اظہار کیا تھا، بڑا مائنڈ کیا تھا، اور بڑا ان کو لگا تھا کہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے، ان کی حد تک ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ میرے نام شامل کریں، ان کے نام شامل نہیں کیے گئے، تو مریم نواز کو بڑا غصہ ہے اس بات کا کہ میری حد تک ہوئی ہے، اور اس بات سے حمزہ نواز کھنچے ہوئے ہیں کہ بھائی تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی یہ کرنے کی کہ کیمپین کی، اور تم نے جو ہے اس کو ڈھنگ سے کیا نہیں۔ اچھا اب یہ سوال ہیں 5 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو حمزہ شہباز سے پوچھے جائیں گے، اور حمزہ جو ہیں وہ جو وضاحت حمزہ نے پیش کی ہے اب تک، جس کو جو وہاں جانے سے پہلے بھی پیش کی تھی لیکن مانا نہیں گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے دیں، وہ میں آپ کے سامنے 4 پوائنٹ رکھ دیتا ہوں کہ حمزہ کی وضاحت کیا تھی۔ حمزہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہارنے کی جو بڑی وجہ ہے، ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منحرف اراکین کو ٹکٹ دیے گئے جس کی وجہ سے ان کے کارکن ناراض ہوئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ اس میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور ووٹ نہیں کاسٹ کیے۔ تو ایک تو یہ ہے، یہ میرے گھر کے باہر لان میں جو ہے وہ کچھ مالی کام کر رہے ہیں تو وہ گھاس وغیرہ کاٹ رہے ہیں، اس کا شور جو ہے وہ آ رہا ہوگا، آپ اس کو پلیز نظر انداز کیجیے گا۔ اچھا ایک تو یہ کہ حمزہ کی جو وضاحت ہے وہ انہوں نے کہا کہ منحرف اراکین وجہ بنی، دوسرا انہوں نے کہا پیٹرول اور بجلی کی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ شکست کی وجہ بنی ہے، تیسرا جو شدید مہنگائی ہے وہ شکست کی وجہ بنی ہے، اور چوتھی بات جو انہوں نے کہی ہے وہ معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے منحرف اراکین کی مہم چلانے میں 1.5 ہفتہ لیا، غور کرتی رہیں کہ ان کو لوٹوں کی مہم چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے۔ ظاہر ہے مریم کے اوپر یہ دباؤ تھا کیونکہ مریم لوٹوں کے خلاف بہت سارے بیانات دے چکی ہیں کہ جی لوٹا یہ ہوتا ہے، لوٹے کی جگہ باتھ روم میں ہے، لوٹا ہے تو اس کو دریا میں اٹھا کے پھینک دینا، تو یہ سب کے بعد مریم ریلکٹنٹ تھیں مہم، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت ویڈیو بھی کی تھی کہ مریم مشکل میں ہے، عمران خان اپنی مہم شروع کر چکے تھے، عمران خان نے جلسے کرنے شروع کر دیے تھے، ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، اور مریم نواز ابھی شش و پنج میں تھیں کہ کیا ان کو یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا ان کو الیکشن میں جو ہے وہ مہم چلانی چاہیے کہ نہیں چلانی چاہیے۔ تو 1.5 ہفتہ لیٹ انہوں نے مہم شروع کی، تو حمزہ شہباز سمجھتے ہیں کہ جب تک مریم نے مہم شروع کی اس وقت تک عمران خان میلہ لوٹ چکے تھے۔ یہ وضاحتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی مریم نواز نے اس پر جواب دیا کہ میں نے جارحانہ مہم چلا کر جو ہو سکتا تھا وہ کیا، یہ مریم نواز کا جواب ہے۔ اور سب سے بڑی چارج شیٹ ان کی یہ ہے، انہوں نے ہار کی ذمہ داری حمزہ پہ ڈالی اور کہا کہ جی حمزہ بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے، جس میں حمزہ نواز بری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ تو جو 17 جولائی کو شکست ہوئی ہے 15 سیٹوں پر، اس میں خاندان میں پڑی ہوئی ہے لڑائی، مریم نواز ڈال رہی ہیں حمزہ کے اوپر، حمزہ ڈال رہے ہیں مریم کے اوپر، اور حمزہ کو اب طلب کر لیا ہے نواز شریف نے، اور اس پر ہمارے سورسز یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بھی انکمفرٹیبل ہوئے ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ مجموعی جو پارٹی کی پالیسیز تھی اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے، تو ان کے بیٹے کو انسلٹ کیوں کیا جا رہا ہے بلا کر۔ تو اس پر شہباز شریف صاحب بھی تھوڑا سا انکمفرٹیبل اور کھنچے ہوئے سے دکھتے ہیں۔ تو یہ بہرحال چیزیں ہیں جو لندن سے چیزیں آ رہی ہیں، ابھی ملاقات ہوتی ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ نواز شریف اور حمزہ کی ملاقات کے دوران کیا ہوا اور کیا گفتگو ہوئی ہے ذرا اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال تک جو میرے پاس اپڈیٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔